نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ معزز محترم سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس مسائل کے سلسلے میں آج کا درس روزے کے فضائل اور روزے کی نیت سے متعلق ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ماہ مبارک کو ہم سننے والوں کے حق میں اور پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جس کے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے اور جس مہینے کے اندر رات کے قیام کو یعنی تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے رمضان کے روزے اللہ کے لیے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دوسرے مبارک فرمان میں ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، دوسرے لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا، یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے۔ یعنی روزہ دار اگر خاموش رہے تو اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا اس کا عمل بڑھایا جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال کا ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت یوں فرمائی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نفل عبادت انجام دو گے تو فرض کے برابر ثواب، اور فرض انجام دو گے تو پھر 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے، مضبوط قلعہ ہے۔ یعنی جس طرح انسان ڈھال اور مضبوط قلعہ کے ذریعے پناہ لیتا ہے اور دشمن سے بچتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے سے دوزخ سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کے انسان میں گناہوں کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان روزہ کا اہتمام کرے گا اور روزے کے تمام آداب کا لحاظ رکھے گا تو اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے اور دوزخ سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا، روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ روزہ دار اسے جھوٹ اور غیبت کے ذریعے سے پھاڑ نہ ڈالے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک روزہ دار سے گناہوں سے محفوظ
रोज़ादार रोज़े को गुनाहों से महफूज रखे। अगर रोज़ा रखा मगर उसके साथ झूठ भी बोला, गीबत भी की, अगरचे फ़र्ज उसका अदा हो जाएगा मगर बहुत सख्त गुनाह होगा और रोज़ा की बरकत से महरूम हो जाएगा। इसलिए मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम, हमें रोज़े की फ़जीलत हमें सामने रहनी चाहिए और ये बात भी सामने रहनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम और जिब्राईल अमीन की मुश्तरका बद्दुआ है उस शख्स के बारे में जो माह मुबारक पाले और फिर भी अपनी बख्शिश न करवा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माह मुबारक की कदर, इसकी अज़मत हमें नसीब फरमाए। सबसे पहले ये बात समझे, रोज़ा कहते किसको हैं? तो रोज़ा कहते हैं सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखने की नीयत से खाने पीने और हम बिस्तरी से इज्तनाब करने को रोज़ा कहते हैं। यानी खाने का भी रोज़ा है, पीने का भी रोज़ा है और इसी तरीके से तौलीदी मादे को शहवत से निकालना अज खुद, इससे भी रोज़ा है। इन चीज़ों से रुका रहने का नाम रोज़ा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रोज़े को हर मुसलमान पर जो मजनून न हो, नाबालिग न हो, फ़र्ज किया है। चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके ज़िम्मे फ़र्ज है। जब बच्चे रोज़ा रखने के काबिल हो जाएं, रोज़ा रखने के अहल हो जाएं, तो उनको भी रोज़े का हुक्म है और 10 साल के बाद उसे वक्तन फ़वक्तन उसे रोज़े रखवाने चाहिए और उमूमन बच्चे 13-14 साल के बालग हो ही जाते हैं, लिहाजा 13-14 साल के बच्चे से रोज़ा रखने का मामूल बनाना चाहिए और 15 साल हो जाए तो फिर तो लाजमन उनसे रोज़े रखवाने चाहिए, फिर एक रोज़े की भी छूट नहीं है। रोज़े के सिलसिले में सबसे पहली बात कि नीयत हमने कब करनी है, कब रोज़े की नीयत मोतबर है। तो बेहतर यही है कि सहरी बंद करने से पहले पहले बंदा रोज़ा रखने की नीयत कर ले, रात को ही नीयत कर ले, चाहे सहरी उसे नसीब हो या न हो, रोज़े की नीयत कर ले कि मैं कल रोज़ा रखूँगा, जिसके अरबी में अल्फाज यूँ अदा किए जाते हैं, वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, कि मैं आने वाले कल रोज़े रमज़ान के रोज़े की नीयत करता हूँ। तो नीयत हमने रात से करनी है। लेकिन अगर एक बंदा रात को नीयत नहीं कर सका या रात को रोज़ा न रखने की नीयत थी और सुबह सादक हो गई, उसको ख्याल आया कि मुझे तो नहीं रखना चाहिए, सब घर, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं रोज़ा ना रखूं, सब घर वाले रख रहे हैं तो मुझे भी रखने का मामूल बनाना चाहिए। अब ये बंदा नीयत कर सकता है या नहीं? तो याद रखिए, एक बंदे ने सहरी नहीं खाई और सुबह सादक हो गई, फजर तुलू हो गई, सूरज तुलू हो गया, अब वो क्या नीयत कर सकता है या नहीं? तो समझ लीजिए कि निसफ़े नहारे शरई से पहले पहले रोज़े की नीयत कर ले तो रोज़ा हो जाएगा, और निसफ़े नहारे शरई से के बाद नीयत की है तो फिर रोज़ा नहीं होगा। निसफ़े नहारे शरई का मतलब यह है कि सुबह सादक का जो वक़्त है, उस वक़्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का जो वक़्त है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। इसका जो पहला हिस्सा है ये निसफ़े नहारे शरई है, और पहले हिस्से में नियत कर लें तो नियत मोतबर हो जाएगी, चाहे आपको रात को रोज़ा न रखने की नियत थी, लेकिन आपने कुछ खाया पिया भी नहीं था, सुबह सादक
ہو جانے کے بعد اور آپ نیت کرتے ہیں تو آپ کی یہ نیت معتبر مانی جائے گی۔ اور ایک ہوتا ہے نصف نہار عرفی، اس کا تعلق ہوتا ہے طلوع آفتاب کے ساتھ، صبح صادق کے طلوع کے ساتھ نہیں، سحری کے ختم ہونے کے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصے کو یعنی وہ نصف نہار عرفی کہلاتا ہے، لیکن اس کا جو نیت ہم کر سکتے ہیں اس کی آخری جو وقت ہے وہ نصف نہار شرعی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں صرف رمضان کی نیت ہی معتبر ہے۔ اگر کسی اور روزے کی نیت کرے گا تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی خاتون پچھلے قضاء کی نیت کرتی ہے، یہ معتبر نہیں ہے، یا نظر کی نیت کر لیتی ہے، اس نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ ایک مریض ہے اور یہ مسافر ہے، وہ اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور نیت کسی اور کی کر لیتا ہے، اس کی نیت کا اعتبار نہیں۔ رمضان کے روزے کی ہی نیت ہے، چاہے وہ الفاظ کچھ بھی بولے، وہ یہی سمجھے جائیں کہ اس نے اسی مہینے کے روزے رکھے ہیں، نہ وہ گزشتہ ماہ کی قضا کہلائے گی اور نہ ہی وہ نظر کا روزہ کہلائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔